تو میرے بھائی اب کیا ہے، اب ہم آزمائش میں اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں، اچھی طرح سے بات کرتا ہے، ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے، وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک، آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے، اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہوں تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار، اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے، جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں. اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ، وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی نا، میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزت. دلائل ہیں، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو. تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی؟ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے، عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی، ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر. نیچر ہی بگڑ جائے تو ایک نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو. یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے. اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، مجھے تو شوق ہی میل کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک، ان پہ تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا، پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں، جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں.
ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے, ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا, ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا, اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا, 1 مرغی اور 10 مرغے کا, اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے کوچ کر گئی, واقعی مر گئی, حقیقت ہے. تو انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو. تو یہ الٹا ہے, یہ سوال ہی بےہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب, یعنی مردوں کو اتنی عورتیں, یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو. چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شاٹ ہے, شرافت نہیں ہے اس میں. وہ خراب ہو جائے, فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے, محبت کسی اور سے ہو گئی, شوہر خراب ہے یا کیا ہے, وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھئی, لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی. اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک, وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں, لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں, اس کی بھی, وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے, اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے, یہ پھر عورت نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں, آج بات سمیٹتے جلدی سے ختم کریں, ٹائم بتا دیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے. 1:02 ہو گئے نا, بس ابھی سمیٹ رہا ہوں, لپیٹ رہا ہوں بات. تو بات پھر وہی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی, دوبارہ ہم قیام و طعام سے ٹن مارتے ہوئے دوبارہ ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی, اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے, جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو, اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں, باقی ساری چیزیں ایک طرف, اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں, آپ گورنمنٹ سے پوچھو, اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو, قوانین کی پابندی کرتا ہو, پھر ٹیکس دیتا ہو, وغیرہ وغیرہ نا. تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے, ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں, نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب, کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں, کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے, تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں, ایک خاتون کا فون آیا, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, بہت اچھا تھا, مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے, اور خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا, تو بس آپ بھی دعا کر دیں, لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں, اور بہت اچھا تھا, بہت ہی اچھا تھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی, اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا, میں نے کہا کیا مطلب, کیا کرتا تھا بچہ تھا؟ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھنے کے؟ بس نماز نہیں پڑھتا, بس نماز. ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا, میں نے کہا ان کو نہیں کہا, میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم, یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت منت, یہ شیطانی وسوسے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا, دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وہی وہ ہے جو یقینی ہے, اور خواب یقینی وہی نہیں ہے. تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا, مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا, جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے, اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے, اے اللہ
ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھئی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت ہے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز، آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ نماز واحد حکم ہے۔ فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی، جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے۔ ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے، اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ مؤذن کو اجازت دیتے تھے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اللہ کبیر نہیں کہنا، اللہ اعظم نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ نہ نہ، جو ورڈنگ میری ہے وہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے، 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، پھر حی علی الفلاح۔ اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں، حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں۔ نہ نہ نہ، اللہ نے کہا تیرا کام ہے، تو میری طرف سے متعین ہے، یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی۔ کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے، کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے، چھوٹا حکم نہیں ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ۔ ابھی سے عزم کرو، ابھی سے پابند۔ اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو۔ آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے، وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ آپ سارا دن سوتے پڑے رہو، مر جاؤ گے بھوک سے، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، کم نقصان ہوگا آپ کا۔ لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی، پیدا ہوتے ہی۔ اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر۔ خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے، نماز گول، سفر پہ جا رہے ہیں نماز گول، تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا، شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا۔ تو آج سے عزم کرو میرے بھائی۔ اور میں ایک نسخہ بتا دوں، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماعت سے۔ فجر پڑھ لی نا، اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا، پھر فجر کو فوکس کر لو۔ اور جی ہاں، فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا، الصلاۃ خیر من النوم۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا، مؤذن کو بولا بولنا ہے، گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچا۔ ہم اگر کسی کو سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا، جا کے تھپڑ لگا دیں گے، ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے،
یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو، تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے، پھر چینی زیادہ، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا چینی کم ڈالو چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو، نمک کم ڈالو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو، اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا گھر میں ڈنڈا لے کے نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ حجت تمام کر رہا ہے، ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے، وہ اس آواز پہ کان دھریں گے، وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی غور کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا، تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا، ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں، تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں، تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے، مسجد میں بھولے سے آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا، کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں، میں تھوڑی بات ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. بیوقوف لوگ ہیں، ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں، بیوقوف لوگ ہیں تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے، ایکچولی ترقی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ایجوکیشن ہے، کل پیپر ہے، وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی، پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ، میری جائیداد، میرا گھر، یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا، جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مولانا عباد اللہ صاحب، بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے، ذرا سیٹ ہو جائیں. فکروں سے تو آزاد ہوں، بھی تو شادی بھی ہے، پہلے جاب ہے، پھر بزنس ہے، اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا، ہو نہیں رہا، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ، ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے؟ اب سیٹ ہے، اب مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے؟ اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو. اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے، نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا، اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا، ہمارے ابا بہت اچھے تھے، کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے. کون سے ابا کہاں گئے، کیا ہوا، کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھولائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے. دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو، یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی. کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں، کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا، شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں.
تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے, کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنے عیب ہیں اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی ان آیات میں تھوڑا سا جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فَيَقُولُ وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ, ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو. خوش ہوگا بہت زیادہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی غلط ہے بھائی, اگر بہت مجبور ہے تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب ہم نے رخصتی کر دی, اب جاؤ دفعہ ہو. ایسے کیسز آتے ہیں, شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, ذہنی خوف دے رہا ہے اور وہ نفسیاتی بن رہی ہے. ابا کو فون کرتی, ابا کہتے ہیں بس یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے, طلاق نہیں, ہم نہیں لے سکتے, ہمارے خاندان کی پرمپرا نہیں ہے کہ طلاق لے کے لڑکی گھر پہ بیٹھے. اس کے بعد لڑکی تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جاتی ہے, پاگل ہو جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ. تو ماں باپ کی ذمہ داری, بھائیوں کی ذمہ داری جیسے یہ ہے شادی کرنا, تو شادی کے بعد بھی خبر گیری کرنا کس کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ وہ بہنوں ہی سے پوچھتے رہتے ہیں, ہاں بھائی خیریت سب ٹھیک. تو یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بھی لڑکی کے بھائیوں کی کہ اگر اس کے ساتھ سسرال میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھیں کہ بھائی رہو عزت کے ساتھ. خامخواہ میں اس کو پن نہ کریں کہ وہ طلاقیں لینا شروع کرے, لیکن اس کے لیے کہیں کہ بھائی دیکھو گزارا کرو حتی الامکان. شریف عورت اپنے شوہر کی خامیوں کو برداشت کرتی ہے اور حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. بالکل اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. پھر علیحدگی کے لیے اس کو گھر کے دروازے بولو بھائی کھول کے رکھیں, کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں ماں باپ, اس کے بعد پھر وہ کبھی گھر سے بھاگ رہی ہے, کبھی کیا کر رہی ہے, کبھی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے. ایسی یہ سب غلط ہے. یہ خوب یاد رکھو, جہاں طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہیں سخت مجبوری میں طلاق نہ دینا ناپسندیدہ ہے اور طلاق نہ لینا ناپسندیدہ ہے. یہ آیتیں ہم ممبر میں بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ غلط مطلب نہ لیں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, کتنے اسٹیپ بیان کیے ہیں قرآن نے. میں جلدی جلدی وہ اسٹیپ بتا دوں تاکہ بات چلیے تو کمپلیٹ ہو جائے. قرآن نے کیا کہا, کوئی صاحب رکشے پر بیان سننے آئے ہیں, رکشے کی پارکنگ بہت غلط ہے, رکشے کو مسجد کی طرف پارک کریں. بھائی گلی کو بند نہ کیا کریں. جو بھی صاحب آئے ہیں, جو رکشے کے جو بھی ڈرائیور ہیں, وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بالکل دیوار سے چپکا کے رکشہ کھڑا کریں. اچھا خیر, قرآن مجید نے کیا بیان کیا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ, بلکہ قرآن نے پہلے کیا بیان کیا, سب سے پہلے تو بیان کیا کہ بھائی مکمل سیدھا دنیا میں بولو بھائی کوئی نہیں ہوتا, برداشت کرو. برداشت والی پالیسی کی بھائی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں, چلاؤ گزارا چلاؤ, دنیا مسافر خانہ ہے, چلاؤ گزارا. اور اگر گزارا نہیں ہو رہا, نہیں بھائی خامیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہر چیز پہ لڑائی ہو رہی ہے, ہر مسئلے میں دماغ سر کے بال گرنا شروع ہو گئے, زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں, تو پھر اللہ نے کیا فرمایا, عظوہن, محبت سے سمجھاؤ. جسے کاؤنسلنگ کرنا کیا, بٹھاؤ بھائی دیکھو ایسے ہے, یوں ہے, اگر آپ یوں سیٹنگ پہ آ جاؤ تو پورا گھر سیٹنگ پہ آ سکتا. خام خواہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور میں الگ گھر لے کے دے نہیں سکتا, میرے پاس پیسہ نہیں. ساری باتیں تمیز سے, یہ نہیں کہ گلاس توڑ توڑ کے اس کو سمجھانا شروع کر دو, ٹھوکریں مار مار کے, آرام سے, تمیز سے, محبت سے. اور یہ جو کاؤنسلنگ ہوگی اس کے لیے ٹائم بھی ایسا ہونا چاہیے جب ذہن فریش ہوتا ہے. ایسا ٹائم کہ اس میں جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اچھی بات بھی انسان کو بری لگتی ہے. تو ایسے وقت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو نصیحت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں اگر نصیحت کا بھی اثر نہیں ہو رہا, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ دن کے لیے روٹھ جاؤ, بستر الگ کر دو. تھوڑا سا ناراض ہو, یہ تھوڑی کہ گھر میں چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں, گھسیں, گالیاں, اور ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیتے ہیں آج کل لوگ.
تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بستر الگ کر دو، ناراض ہو جاؤ تھوڑے دن کے لیے، اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، بعض بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں، اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، وَضْرِبُوهُنَّ، تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، لیکن مارنا جانوروں کی طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے، چہرے پہ نہ مارا جائے، تو ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، یہ قرآن میں منصوص ہے۔ اس کو عورت پہ ظلم سمجھنا غلط ہے، کیونکہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے یہ، جو عورت اتنی ڈھیٹ ہے، پہلے تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ مکمل خامیاں صحیح نہیں کرو، بس گزارا چلاؤ، بہت زیادہ ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر نصیحت ہے، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا بستر علیحدہ کر لیا، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اعتدال کے ساتھ مار۔ یہ مارنے کی اجازت کیوں دی؟ گوروں کے ہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر طلاق ہوتی ہے۔ عورت پہ ہاتھ اٹھا لینا ایسی سخت مجبوری میں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچتی، کیونکہ طلاق کے بعد عورت کو اور مرد دونوں کو نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری مرد کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ اپنا غصہ نکالتا ہے نا، اس کو بعد میں ندامت کا احساس ہوتا ہے، یہ اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے، عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ میاں صاحب کو جب غصہ آئے اور وہ اول فول بک رہے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اس کو خود بخود ندامت ہوگی۔ آج کل یہ چیزیں اسکولوں میں بھی نہیں بتائی جاتی، یونیورسٹی میں بھی نہیں بتائی جاتی، یہ تو مذہب نے بتائی ہے نا یہ چیزیں، بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے، اس نے کچھ سنائی تو بیگم صاحبہ بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے، تو پھر اس مرد اس کو مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بگڑ جاتا ہے۔ عورت تھوڑی دیر کے لیے، مردوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے، اس کی پھر ایک میرا بیان ہو چکا ہے کیوں رکھا ہے، یہ پہوٹی ہوتے ہیں تھوڑے سے، مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو۔ شیر شیر ہے نا جنگل کا، بھائی جنگل کا شیر دھاڑ دھوڑ تو کرتا رہے گا نا، وہ تبھی تو شیر ہے۔ تو مرد کی فطرت میں بھی اللہ نے چونکہ سربراہ بنایا ہے، اور جو بھی سربراہ ہوگا، جو حاکم ہوگا، اس کی طبیعت میں خود بخود سختی ہوگی، کیونکہ سختی کے بغیر آپ حکومت کر نہیں سکتے۔ دیکھو فوج کے پاس کنٹرول ہوتا ہے نا، تو فوجی جتنا بڑا آفیسر ہوگا نا فوج کا، اتنا غصے کا تیز ہوگا، یہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کچھ وقت پاکستان نیوی کے ایک ادارے میں گزارا ہے، تو جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر آتا تھا نا سروے کرنے کے لیے، تو سب کانپنا شروع کر دیتے تھے، سر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ وہ آنے کے بعد پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی آ رہا ہے لیفٹنٹ کمانڈر سے اوپر کے جو بھی لوگ تھے نا، وہ بہت ہی عجیب ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتا تھا، آ کے انہوں نے جو کمیشن آفیسر تھے جو اپر لیول کے، وہ جب آ کے ہوٹل پہ چیک کرتے نا کہ کب ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ یہ نہیں کرتے آرمی کے آفیسر کہ اس کو جوڑ لینا، وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا کب آرمی کے ہوٹل میں کیوں ہے، وہ اٹھا کے دیوار پہ مارے گا، توڑ دے گا اس کو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کسی بھی آرمی کے آفیسر سے پوچھ لیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہی ہوتے ہیں، آرمی کے جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں نا۔ اور یہ آرمی اس میں فائل کیس میں، فائل کا مطلب ڈرائیو کر رہا ہے، چاہے ڈرائیور ہو یا نہ ہو، اور یہ ڈرائیو نہیں بھی کر کے کیا ہے، ڈرائیور ہے، یعنی اس کو اتنی مہارت ہے کہ اس کی گویا لقب ہے، اس کی صفت پڑ گئی ہے ڈرائیور۔ بھائی یہ بندہ کیا ہے، ڈرائیور ہے، چاہے وہ ڈرائیو نہیں بھی کر رہا ہو۔ اور ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہوتا، لیکن وہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ڈرائیور کہتے ہیں، جب نہیں کر رہا ہوتا تو ڈرائیور نہیں بلکہ انجینئر ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ ڈرائیور تھوڑی ہے۔ ابھی چونکہ ڈرائیو کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو ابھی کیا کہیں گے، ڈرائیور، اس معنی میں نہیں بلکہ اس معنی میں کہ ڈرائیو کر رہا ہے۔ تو الرحمن کا مطلب یہ نہیں کہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں، کیونکہ جو جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے اس کو راحم کہتے ہیں، راحم، رحم کر رہا ہے، رحم اس کی صفت ہے یا نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا نہیں، راحم کا لفظ اس کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا؟ رحمان کا مطلب ایک معنی تو رحمان میں ایک کا مطلب یہ اس کی صفت لازم ہے، اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی ہے، یعنی یہ گویا رحم جو ہے نا، رحم رحمت والا مادہ، اس کی جیسے ہم دیکھو کوئی کسی موقع پر بہادری کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے بہادری دکھائی، مگر ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو۔ اور آسان مثال، ایک آدمی بدماش مشہور ہو جاتا ہے، بدماش محلے کا، لیکن وہ اس وقت بدماشی کر تھوڑی رہا ہے، ہر وقت تو کوئی بدماش بھی بدماشی نہیں کرتا، کبھی کبھار وہ شرافت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہوتا ہے، تبھی کہتے ہیں ہے بدماش مگر اس دفعہ اس نے بڑی شرافت دکھائی، شر اور آفت نہیں دی کہتے ہیں نا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو شریف نہیں کہتے، ہم شریف نہیں کہتے۔ شریف وہ ہے جو شرافت میں مشہور ہو گیا، اس کی یعنی جسم کا ایک خاصہ بن چکا ہو، اس کی ایک صفت لازم بن چکی ہو کہ بھئی یہ چونکہ بندہ شریف ہے لہذا یہ تو کبھی غلط کام کرے گا ہی نہیں۔
تو رحمان اور رحیم یہ صیغہ صفت ہیں, یہ اسم فاعل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے ساتھ رحمت ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو گئی ہے, یعنی اللہ کی صفت لازم ہے کہ اس نے رحمت بہرحال کرنی ہی ہے, کرنی ہے اس نے رحمت. جیسے جو ڈرائیور ہوتا ہے نا, ڈرائیور وہ گاڑی نہیں بھی چلا رہا ہوتا تو ڈرائیونگ آنا یہ بہرحال اس کا ایک لازمی صفت ہے, یہ تو آتی جہاں بھی بٹھا دو گے چلائے گا یہ, اگرچہ بھی نہیں. پائلٹ کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں جو جہاز اڑا رہا ہو, بلکہ جس کو اڑانا آتا ہو. تو اسی طرح راحم عربی میں کہتے ہیں جو رحم کر رہا ہو. رحمان اور رحیم کہتے ہیں رحمت جس کی صفت لازم ہو, اس کی ذات کے ساتھ متصل ہو, یعنی اس کی عادت ہو. تو جو راحم ہوتا ہے یا رحیم یا رحمان ہوتا ہے وہ غضب والا نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ غضب اس کی صفت لازمہ میں سے نہیں ہے. کبھی کبھار غصہ آئے گا اس کو, اصل اس کی صفت غضب یا انتقام نہیں ہے. تو اللہ کی بھی اصل صفت ہے رحمت, مخلوق پر کیا کرنا؟ رحم. اور اللہ نے اپنا ایک نام کریم بھی بیان کیا. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے میں بھی بتاتا ہوں. اللہ نے اپنا ایک نام بیان کیا قرآن میں, کریم. کریم عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کرم سے ہے نا بھائی, ہم پہ بھی کرم کر دو کچھ. کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں. علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق, وہ سخی جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہو. استحقاق کاڑا لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم. عزت دار, عزت دار آدمی جو ہے نا, پہلے زمانے میں عزت اس کو بولتے تھے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 12,000 بنتی ہے, دے آپ کتنی رہے ہیں؟ 20,000. لوگ کہتے ہیں بڑا عزت دار آدمی ہے, یعنی اس کو اپنی جو شخصیت ہے اپنے وقار کو برقرار رکھنے کا خیال ہے. اس کا وقار لوگوں میں کیا رہے؟ برقرار رہے. کیونکہ لوگوں میں پہلے وقار سخاوت سے برقرار رہتا تھا, اب کنجوسی سے وقار برقرار رہتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اب اگر مزدور کی تنخواہ 12,000 ہے تو اس کو دیں گے کتنے؟ 6,000, اور 6,000 روک لیں گے ترسا ترسا کے, ذلیل کر کے اس کو دینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر ایسے دیں گے جیسے کوئی احسان جتلا رہے ہیں اس کے, اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کاروبار. کتنے لوگ ہیں جو تنخواہ اس لیے نہیں دیتے کہ روک کے رکھو, جتنا پیسہ ہمارے پاس رہے گا اس کو انویسٹمنٹ کر کے کماتے رہیں گے, اور ملازمین کی تنخواہیں روک کے رکھے رہیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہر پہلی تاریخ کو ہر 5 تاریخ کو مالک مکان آ جاتا ہے گھنٹی بجانے کے لیے کرایہ چاہیے. کیسا کنجوس ہے؟ میں نے کہا کنجوس تو آپ ہو, مکان آپ اس کا استعمال کر رہے ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے گھر کرایہ پہنچاؤ ہے بھائی. اس کا مکان پورے مہینے استعمال کر لیا, پہلی تاریخ کو آپ کے ذمے ہے کرایہ دینا, وہ کیوں آ رہا ہے آپ کے گھر میں گھنٹی بجانے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جا کے دے رہے اس کو؟ بہت مشکل ہے, کیا کریں بھائی. آپ نے تو پورا مکان استعمال کر لیا نا 1 مہینہ, وہ مزے تو اڑا لیے نا, بنایا اس نے, مزے آپ اڑا رہے ہو اس مکان میں. اب وہ 5 تاریخ کو آ جاتا ہے, وہ پھر بھی 5 کو اس لیے آ رہا ہے کہ چلو پہلی کو تنخواہ ملی ہوگی تو میں ایک دم نہ پہنچ جاؤں. 5 تک آپ کو اس نے سہولت دے دی. ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے بھی تو اس کا پورے مہینے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر پہ آئے بغیر آپ اس کو کرایہ. تو ہمارے یہاں نا الٹی گنگا بہ رہی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا حق کیا ہے. بس کوئی مانگنے آ جائے نا اپنا حق, غصہ آتا ہے کیوں مانگ رہا ہے یہ, مانگ کیوں رہا ہے یہ. تو خیر, تو کریم کسے کہتے ہیں؟ یعطی بغیر استحقاق, کہ آپ مستحق نہیں ہیں تو بھی آپ کو. دیکھو میں اگر مالک مکان ہوتا نا, پھر مالک مکان کے حق میں بیانات کرتا تو آپ کہتے مولوی صاحب تو اپنے فائدے میں کر رہے ہیں, ان کے کرایہ دار تنگ کر. میں خود کرایہ دار ہوں, سمجھ رہے ہو, میں خود کیا ہوں؟ کرایہ دار ہوں. مجھے پتا ہے کہ کرایہ دار اکثر مالک مکان پہ ظلم کرتے ہیں. اکثر کرایہ دار گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں. کسی کو گھر دے دو نا کرائے پر, وہ گھر کی ایسی کی تیسی کر دے گا. اتنا کرایہ نہیں ادا کر رہا ہوتا جتنا مالک مکان کو گھر کی ریپیئرنگ میں دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. کیا کریں, چلو خیر. تو قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ کریم, جو بغیر استحقاق کے آپ کو, بولو بھائی, دے رہا ہے. آپ مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے, اور خاص طور پر 2 صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں, الرحمن اور بولو بھائی الرحیم. یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں. پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں. دونوں میں مبالغہ ہے. اچھا, 2 طرح سے مبالغہ. ایک تو یہ کہ راحم کا مطلب اس وقت رحم کر رہا ہے, رحمان اور رحیم کا مطلب رحمت اس کی صفت لازمہ ہے, تو یہ بھی ایک مبالغہ ہو گیا نا. دوسری طرف مبالغہ یہ ہے کہ تھوڑی بھی اس کے, یعنی یہ بہت ماہر, جیسے ڈرائیور جو ہے نا, ڈرائیور ایک نارمل ڈرائیور ہوتا ہے جو
گاڑیاں چلاتا ہے بڑے آرام سے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ماہر ڈرائیور. تو ماہر ڈرائیور کے لیے الگ سے تو کوئی انگلش میں لفظ نہیں ہے, نہ اردو میں ہے. تو عربی میں مبالغے کے الگ سے صیغے ہوتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت اس میں بہت زیادہ, ایک تو اس کے لازمی حصہ ہے یہ, دوسرا تھوڑی نہیں ہے بلکہ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر یہ صفت بھری ہوئی ہے. تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر, اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر. اب بہت زیادہ کا جب دونوں کا مطلب ہی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں, رحیم کا لفظ الگ کیوں؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو, ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے, بہت بڑا سخی. تو بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ہر ایک کو نوازتا ہے, کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے, تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا, چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے. یہ بھی بہت بڑا سخی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی. اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے اس کی, وہ تحقیق کرتا ہے, شور ابھی بھی ہو رہا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کو نہیں دیتا, اس کو پتا ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں, کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے. لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا, پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا آدمی ہے بھائی, بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالی میں جو رحمت والی صفت ہے, یہ دونوں صفتیں اعلی وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا, بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے آخرت میں, جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا, جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا. جنت, آج لوگ جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا یونیورسٹی میں, تو کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے. تو ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم جنت کی حوروں پر بیان سنیں. ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے؟ جنت کی حور. ٹھیک ہے, اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مذاق اڑانا نہیں ہوگا, لیکن حقیقت ہے ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, ایک مذاق بن جاتی ہے کہ اچھا ایک چلو یہ بھی ایک حور ہے تو وہ بھی ایک حور ہے. تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں ان کا سر قلم کر دو, اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی, وہ ایک چیز مزاح میں کر دیتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, پری پلان یہ کام کیا ہے. یہ لونڈے لپاڑے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے. جنت ایک حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, اور خاص طور پر جنت میں حوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بیوقوف بنا کے. ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیسٹ تھا, اس نے ایک لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ, کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں. اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے. دنیا میں یہ 4 شادیوں کی لالچ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے, ہوس, جنسی ہوس, اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس کا. اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں, جنسی ہوس کا شکار کر کے حوروں کی لالچ دیتے ہیں, ایسی خوبصورت ہوں گی, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. یہ جو دور ہے نا, یہ پروپیگنڈے کا دور ہے, بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹس کے. تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر. تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں, یہ مجھ سے آ کے ملیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تمیز سے بیٹھے میرے پاس, میں ان سے انشاءاللہ محبت سے بات کروں گا. اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں, لائیو جاتا ہے بیان, اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں, چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی ہوس کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو, کوئی بھی بات ہے نا, تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں, تمیز سے آئیں, بیٹھیں. میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں.
اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا، بہت تمیز سے بات ہوگی. پھڈے بازی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو، تو میں کیسے، وہ تو جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے، آپ آ کے میرے سامنے بتائیں، میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا، غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں. جو کہنا ہے میرے پر، کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس، کہیں ایسا نہ وہ اٹھ کے کوٹ دے، جذباتی ہوتے نا، یہ اس نے یہ ہمارے نبی کو یہ بولا، تو بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کرے، انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے. اسلام میں اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے. ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے، جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو، جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے، تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے. پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے. کچھ دن پہلے ایسی صاحب آئے تھے اسلام پر اعتراضات کی، میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا، وہ خاموش ہو گئے بالکل. پھر کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا، اب ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے. کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں، کتنے ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں. وہ ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرل آدمی تھا، سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا، الحمدللہ بیانات سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے، اسلام سے محبت ہو گئی ہے. تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو. اس طرح پروپیگنڈا کرنا، ایبیوز لینگویج استعمال کرنا، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے جنت میں، وہ وہی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو، جنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں. یہ ایک حقیقت ہے. جن کی سمجھ میں آ گئیں تو قرآن ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے. آپ اسلاف کے حالات دیکھو، اسلاف کے حالات. راتوں کو جاگتے تھے جنت کی لالچ میں. دنیا میں تھوڑی سی چیز کی ہمیں لالچ ہو جائے کیسے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو اللہ نے جنت اور جہنم، ہاں میں پہلے وہ بات مکمل کر لوں جلدی سے. رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب پہ رحم کرتا ہے. رحیم کا مطلب رحمت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ رحمت بعض علماء کی رائے کے مطابق کہاں ہوگی؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بہت زیادہ رحمت کی ہے، اور جنت تو بہت ہی زیادہ ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی، پھر ڈریں کیوں بھائی؟ جب اللہ رحم کرنے والا ہے، کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا، دستور بنتا ہے، آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے؟ جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی، بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم. جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا، تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا. اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا، کہ کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے، میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب.
رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے, غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ, نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے, معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا, سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا, کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا, بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے, اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں, سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف, اور وہ بھی بغیر یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی, پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب, توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے, 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں, آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے, یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو, بھر دیا تم نے گناہوں سے, اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو, اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو, یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی, بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے, توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی, ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی, توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے, ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی, معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں, یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی, اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی, اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں, یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے, اب آ رہا ہے, اب یہ بھی جنت میں, ہم بھی جنت میں, یہ کیا بات ہو گئی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی؟ بولے بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی, اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا, تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا, 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا, بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا,
ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں. تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا. اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے